بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسکول نے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ کلاس K7 سبجیکٹ ہے ہمارا اردو اے۔ ہم سبق نمبر 7 آئیے پاکستان کی سیر کریں، اس کی ریڈنگ کریں گے۔ اب ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ دنیا پہ نقشے پہ ابھرنے کا مطلب ہے وجود میں آیا۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ قدرتی وسائل وہ نعمتیں، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی سہولت کے لیے فراہم کی ہیں۔ مالا مال ہونا، دولت ہونا۔ اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں، باغات باغ کی جمع ہے۔ اس کے سینے پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ سیراب کرنا، پانی دینا۔ اس میں فلک بوس پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں۔ فلک بوس بہت اونچا ہونا۔ گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں۔ حسن کو چار چاند لگانا مطلب خوبصورتی میں اضافہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے۔ نوازنا مطلب عطا کرنا۔ پاکستان کی سرزمین 4 صوبوں پر مشتمل ہے۔ ان صوبوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں۔ ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کوئی کسی صوبے کا رہنے والا ہو، وہ پاکستان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کہتے ہیں صدر مقام کو، کوئٹہ ہے۔ اس صوبے کی آبادی گنجان نہیں، مطلب غیر آباد ہے، زیادہ آبادی نہیں ہے۔ قریب 70 لاکھ لوگ اس صوبے میں آباد ہیں۔ بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ یہاں بولی جانے والی بڑی زبانوں میں بلوچی، براہوی اور پشتو شامل ہے۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ بنجر کا مطلب ہے جہاں وہ ایسی زمین کی جہاں پر فصلیں نہ اگ سکیں۔ یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے، گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے۔ 26 مئی 2010 کو یہاں پر وہ گرمی پڑی کہ الحفیظ و الامان، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ امن و حفاظت عطا کرنے والا ہے۔ اگلے پچھلے بھی سبھی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اس روز اس مقام کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں۔ 1935 میں آنے والے ایک شدید زلزلے سے کوئٹہ شہر بالکل ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ ملیا میٹ ہونا، تباہ و برباد ہونا۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ وافر مطلب زیادہ۔ یہاں پیدا ہونے والے دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ اعزاز مطلب رتبہ، کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام جمع ہے یوم کی، اس کا مطلب ہے دن، اس صوبے کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ صحت افزا، صحت بخش۔ بلوچستان میں پگڑی لباس کا اہم حصہ ہے۔ یہاں گھٹنوں تک لمبے کرتے اور گھیردار شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ ان کی قمیض کے سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوتی ہے۔ عام طور پر قمیض پر کڑھائی کی ہوتی ہے اور اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ پنجاب 2 لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہے 5 اور آب کے معنی پانی کے ہیں۔ گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ مانچسٹر انگلستان کا ایک شہر ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ کارخانے پائے جاتے ہیں، جو اس کی وجہ شہرت ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی مطلب آپریشن کے آلات بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان مطلب شناخت، عمدہ مطلب اچھا قسم کے
فرنیچر کے ساتھ پنکھا سازی، یہ پنکھا بنانے کی صنعت سے بھی ہے۔ گوجرانوالا میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشین، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ہے، یہاں بہترین نہری نظام موجود ہے۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل اپنی نوعیت کا مطلب ہوتا ہے قسم کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ 12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا۔ چولستان کے ریگستان بھی اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑپا سے ملنے والے آثار قدیمہ کا مطلب ہے پرانے زمانے کے نشانات بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ دریائے سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق بھی کراچی سے تھا۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ دہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، اچھے سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک زیادہ تعداد حلقہ بگوش اسلام ہوگی۔ حلقہ بگوش ہونا، اطاعت کرنا۔ تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ قدیم مطلب پرانی ہے۔ موئنجو ڈارو سے ملنے والے آثار قدیمہ یعنی پرانے زمانے کے نشانات یہاں کے قدیم مطلب پرانے لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ ٹھٹھا کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کی جامع مسجد اور منچر جھیل بہت مشہور ہے۔ یہاں مکلی کا قبرستان ہے۔ اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ یعنی علاقہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجور اور کیلے کے باغات ہیں۔ سندھ میں لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہے۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ آپ نے دریا خیبر کا نام تو سنا ہوگا۔ درہ کا مطلب ہے دو پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ۔ یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی مطلب کثرت کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن قدرتی حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے، دلکش کا مطلب بھی خوبصورت ہے کہ انسان اس کے مناظر کا مطلب ہے نظارے، منظر کی جمع ہے، میں کھوج کر رہ جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح مطلب سیر کرنے والے ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل خوبصورت ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی یعنی سخت محنت کی وجہ سے شہرت یعنی مقبولیت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا بک وقت دیکھیے۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ ہے پتھریلا۔ اجرک کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ سندھ۔ دریا خیبر کس صوبے میں ہے؟ خیبر پختونخوا۔ انگور کا پھل پاکستان کس صوبے میں زیادہ ہوتا ہے؟ بلوچستان۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا 712 میں۔ سوات کو کہا جاتا ہے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر ہم اس لیکچر کو دھیان سے سننا ہے کیونکہ ریڈنگ کے دوران میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی نوٹ کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ڈکشنری خود بھی گھر میں استعمال کریں۔ کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ جن کے میننگز آپ خود بھی تلاش کریں اور ان کو ذہن نشین کریں۔